اللہ صلوات پر محمد۔ نعرہ تکبیر۔ پھر بھی خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے، بلند سے بلند تر کہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت علیہ السلام کے کل دشمنوں پہ لعنت، اور محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام فالتحیۃ الاکرام علی سید معصم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ طائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، خاتم لمن سبق، فاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی الزہراء محمد، وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ المنتظر، امام زماننا روحی و ارواحنا الفداء، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، وبعد یوم الدین، اما بعد، فقد قال فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، احباب اہل بیت، سب سے پہلے میں تمام چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو مجھ سے ہر لحاظ میں اعلیٰ ہے، علم میں بھی، فضل میں بھی، ہر حوالے سے اعلیٰ ہے۔ میری مجلس جامعۃ المصطفیٰ واحد اشتیاق میں پہلی ہے، اور ویسے بھی مقتدی کی حیثیت سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا۔ بالخص از حاجہ بے بخشا معذرت میں خام کے بندے جسارت میں کروں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا، یہدونا بِأَمْرِنَا، اور وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان پر کار خیر کرنے کی وحی کی، وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہی ہمارے نیک بندے ہیں۔ یہ آیہ کا ظاہری ترجمہ ہے، جو اس آیت میں اللہ رب العزت امام کی چند صفات بیان کر رہا ہے، جس میں سے پہلی صفت جو اللہ نے بیان کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وجعلنا ائمہ، ہم ہی امام بناتے ہیں۔ یہاں پہ رک کے فیصلہ کر لیتے ہیں، امام نہ سلیکشن سے، امام نہ الیکشن سے، امام نہ شورا سے، امام نہ تنظیم سے، امام اللہ کی امر سے ہی بنتا ہے۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، یعنی امام بنانا اللہ کا کام ہے۔ وَيَحْتُونَ بِأَمْرِنَا، اگر کوئی کہیں پر امام بنا ہی لے، دوسری صفت اس امام میں داخل نہیں کر سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں نے امام بنائے ہیں، لیکن جو دوسری صفت اللہ بیان کر رہا ہے وَيَحْتُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ امام ہوتا بھی وہی ہے جو اللہ کے امر سے ہدایت کرتا ہے۔ اگر کوئی پیدا ہو بھی جائے امام، شورا سے، ووٹنگ سے، کسی بھی ذریعے سے امام بنا لیا جائے، تو دوسری صفت کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ کے امر سے ہدایت کرے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اللہ فرماتا ہے اس پر وحی الہامی ہوتی ہے کار خیر کرنے کی۔ آگے فرماتے ہیں یہدونا بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، امام نماز پڑھتا نہیں بلکہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ امام کا کام فقط نماز پڑھنا نہیں، اقامہ نماز کا سبب بنتا ہے۔ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور امام ہی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ مفسرین نے سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مفسرین نے اس یعبدون سے یعرفون تعریف کی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس یعبدون سے مراد یعرفون ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں نے دنیا میں جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میں اللہ کو پہچانے، اور یہاں پر اللہ فرماتا ہے وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ جو امام ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی معرفت رکھتا ہے۔ امام ہی وہ ہے جس کو اللہ کی سب سے زیادہ معرفت ہوتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ لوگوں نے شورا کے ذریعے سے نہ کسی نے ذریعے سے امام تو بنا لیا، لیکن سلسلہ ہدایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ ہدایت تقریباً 25 سال تک رکا رہا۔ ظاہری ہدایت، وگرنہ سرکار امیر المومنین تو اپنا کام کرتے رہے، ظاہری خلافت، ظاہری سلسلہ ہدایت رک گیا۔ ایک وقت آیا جب صاحب منبر سلومی، وارث علم آدم الہ خاتم، صفات عالیہ کا مظہر علی گھر میں تھا۔ 25 سے 30 ہزار کا مجمع دروازہ علی پہ آ گیا۔ لوگوں نے کہا بلکہ خلافت آ گئی علی کے پاس، یبنا ابی طالب میں در در کی ٹھوکریں کھا کھا کے تھک گئی ہوں، آئیے علی مجھے سہارا دیجیے۔ علی نے سب تبرکات کا صندوق کھولا۔ علی ابن ابی طالب نے دستار پیغمبر کو سر پر لیا۔ علی ابن ابی طالب نے پیراہن پیغمبر کو زیب تن کیا۔ علی ابن ابی طالب نے نالین پیغمبر، عصائے پیغمبر کو زیب تن کیا۔ علی ابن ابی طالب مسجد نبوی کی طرف چلے۔ ادھر آئیے، مسجد نبوی تھی، ایک اس کا منبر جو تھا، اس کے 4 پلے تھے، اس کی 4 سیڑھیاں تھی، اس کے 4 سٹیپ تھے۔ سب سے اوپر والے میں، سب سے پہلے والے میں کائنات کی کلی رحمت جناب محمد مصطفیٰ رونق افروز ہوا کرتے تھے۔ جب پہلے خلیفے کا دور آیا تو اس نے احترام پیغمبر میں اس سے نیچے والی سیڑھی میں، یعنی اس سے پہلے والا جو سیڑھی تھی اس پہ وہ
رونق افروز ہوا. اس کے بعد پھر دوسرے کی حکومت آئی, دوسرے کی خلافت میں دوسرا خلیفہ, پھر اس کے احترام میں, پہلے کے احترام میں وہ دوسری پہ بیٹھا. جب تیسرے کا دور آیا, تیسرے نے دوسرے کے احترام میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا. 4 پلے تھے, پلے ہو گئے تمام. 25 سے 35 ہزار کا مجمع اب حیران ہے, دیکھ رہا ہے علی آ رہے ہیں, علی بیٹھے گے کہاں. ادھر علی ایسے چلے جیسے بادشاہ اپنی رعایا کے سامنے اپنی جاگیر میں چلتا ہے. علی مسجد نبوی میں آئے, علی نے سب سے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا, علی نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا, علی نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا. علی وہاں آ کر بیٹھے جہاں محمد بیٹھا. علی وہاں آئے جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے. سرکار علی ابن ابی طالب نے بیٹھ کے جو پہلا کلمہ کہا, علی فرماتے الحمدللہ علی احسانہ وجعل الحق علی مقامہ. حمد ہے اس اللہ کی جس نے حق کو اس کے مقام پہ بٹھا دیا. علی فرماتے حمد ہے اس اللہ کی جس نے حق کو اس کے مقام پہ بٹھا دیا. صحابی اٹھا, مومن خوش ہو گئے. ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا مولا 25 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے محمد مصطفیٰ کے لہجے میں خطبہ نہیں سنا. مولا دل ہے محمد مصطفیٰ کے لہجے میں خطبہ سنائیے. علی ابن ابی طالب نے خطبے کا آغاز کیا. مولا فرماتے الحمدللہ الذی خلق خلقا من الہوا عقلہم من الہوا شربہم من الہوا ارضہم من الہوا نومہم من الہوا حتی اوانیہم من الہوا. علی فرماتے ہیں اللہ کی حمد ہے جس نے ہوا میں ایک مخلوق خلق کی ہے, جو رہتی ہوا میں, جو کھاتی ہوا میں, جو پیتی ہوا میں, جو سوتی ہوا میں, جن کے برتن ہوا کے لوگ حیران ہوئے, لوگ پریشان ہو گئے, جیمو گویا شروع ہو گیا. علی نے اپنے خطبے کا رخ بدلا. علی فرماتے ہیں جب میں علی ان کے پاس جاتا ہوں اور تمہارا وہیں پر تعارف کراتا ہوں, وہ بھی حیران ہوتے ہیں. لوگ پھر حیران ہوئے, انہوں نے کہا مولا آپ بھی ان کے پاس جاتے ہیں. سرکار علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں ہاں میں ان کے پاس جاتا ہوں. اور جب میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان کو جا کے کہتا ہوں ان اللہ خلق خلق من الارض عقلہم من الارض شربہم من الارض لباسہم من الارض حتی اوانیہم من الارض نومہم من الارض. سرکار علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں میں جب ان کے پاس جاتا ہوں, میں ان کو جا کے کہتا ہوں اللہ نے ایک مخلوق زمین سے خلق کی ہے, جو رہتی زمین پر ہے, سوتی زمین پر ہے, ان کا اٹھنا بھی زمین سے ہے, ان کا بیٹھنا بھی زمین پر ہے, ان کا کھانا بھی زمین سے ہے, ان کا پینا بھی زمین سے. علی فرماتے ہیں یاد رکھنا نحن حجت اللہ علیہم کما حجت اللہ علینا. یاد رکھنا اس پر بھی میں حجت ہوں, تم پر بھی میں. بھی میں حجت, تم پر بھی میں حجت. علامہ ذیشان حیدر جوادی مفسر قرآن سرمایہ ملت آقا فرماتے ہیں اسی خطبے کے دوران ایک صحابی جس کا نام ساسا بن سوحان تھا کھڑا ہو گیا. یا ابن ابی طالب انت افضل ام آدم ابو البشر. کہتا مولا یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا آدم ابو البشر افضل ہیں. سرکار پوری کائنات کی خوشیاں سمٹ کے چہرے علی پہ. علی فرماتے ہیں ساسا تو ایک آدم کی بات کرتا ہے, ساسا تو ایک آدم کی بات کرتا ہے. سید الانبیاء کی ذات کے علاوہ پوری کائنات میں جتنا انبیاء ہیں, جتنا شہداء ہیں, جتنا صلحاء ہیں, جتنا اولیاء ہیں, ان سب کو اکٹھا کر لو, یہ سب رعایا نظر آئیں گے علی سردار.
علی سردار ہے یہ سب رعایا ہے. ساسا نے کہا مولا دلیل دیجیے. مولا مجھے کانے کرے. سرکار علی بن ابی طالب فرماتے ہیں ساسا قرآن پڑھ. ساسا جا قرآن پڑھ. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آدم کو 2 بیٹے عطا کیے. آدم کے 2 بیٹے ہیں, ایک حابیل ہے ایک قابیل ہے. قابیل نے حابیل کو قتل کیا. وَجَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَىٰ قَابِیل. قرآن کہتا ہے اللہ نے قرآن میں قابیل پہ لعنت کی ہے. سرکار فرماتے ساسا اللہ نے آدم کو 2 بیٹے عطا کیے. اللہ نے آدم کو 2 بیٹے عطا کیے. ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے, ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے, ایک جنتی ہے ایک جہنمی ہے. فرمایا ساسا یاد رکھنا کبھی بھی علی اور آدم کو جو میرے سرکار فرماتے ساسا کبھی بھی آدم اور علی کو ایک ترازو میں نہ تولنا. آدم کے 2 بیٹے ہیں, ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے, ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے, ایک جنتی ہے ایک جہنمی ہے. اللہ نے مجھے 2 بیٹے عطا کیے, ایک حسن ہے ایک حسین ہے. اگر معیار رتبے کی بات ہے حسن بھی امام ہے حسین بھی امام ہے, حسن بھی ہادی ہے حسین بھی ہادی ہے. یاد رکھنا حسن بھی جنت کا سردار حسین بھی جنت. آدم اور علی کو کبھی ایک ترازو میں نہ تولنا. سوال بدلا. ساسا فرماتے ہیں یا ابن ابی طالب انت افضل ام نوح نجی اللہ. مولا یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا نوح نجی افضل ہے. سرکار فرماتے ہیں میں افضل ہوں. ساسا نے پھر کہا مولا دلیل اور مجھے کانے کرے. سرکار فرماتے ہیں آدم نوح کا اصل نام عبد الجبار ہے. امت کے مظالم کی وجہ سے خوف خدا کی وجہ سے دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں حضرت نوح زیادہ رویا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ نے کہا نوح امت سے تنگ ہو جاؤ ایک کشتی بناؤ, جاؤ کشتی بناؤ, ان کو بلاؤ, جو آ گیا اسے بچا لوں گا جو نہ آیا اسے غرق کر دوں گا. نوح نے کشتی بنائی. تاریخ میں لکھتا ہے کہ 18,000 جنس آئی, بیوی اور بیٹا نہ آیا. 18,000 جنس آئی, بیٹا اور بیوی نہ آئے. نوح بلاتا رہے نہ آئے. بیوی نے کہا سامنے والے پہاڑ پہ جا کے پناہ لے کے بچ جائیں گے. نوح فرماتے رہے یا اللہ میرا بیٹا ہے اسے بچا لے. اللہ نے کہا لیس من اہلک, تیرا کچھ نہیں لگتا. فرمایا ساسا یاد رکھ لے نوح کی بیوی ہے, اپنی جنت اپنے لیے جنت نہیں پیدا کر سکی, اپنے لیے جنت ہموار نہیں کر سکی. اللہ نے مجھے زہرا عطا کی ہے, وہ زہرا جو کائنات کی تمام خواتین کی جنتوں کی سردار. پھر فرمایا ساسا نے, ساسا کہتا ہے یہ ابن ابی طالب انت افضل ام موسیٰ کلیم اللہ. مولا آپ افضل ہیں موسیٰ کلیم افضل ہے. مولا نے کہا ساسا جا پھر بھی قرآن پڑھ, پھر بھی قرآن پڑھ. کیسے؟ امام فرماتے ہیں اللہ نے موسیٰ سے کہا جاؤ فرعون سرکش ہو گیا ہے, جاؤ اس کے سامنے میری وحدانیت کی گواہی دو. جاؤ اس کو کہو اللہ تمہارا بھی رب ہے, اللہ تم سے پہلے والوں کا بھی رب ہے, اللہ انبیاء کا بھی رب ہے. اس کو بتاؤ اللہ تمام کائنات کا خالق ہے. حضرت موسیٰ آئے فرعون کے دربار میں, اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی. حضرت موسیٰ نے جب گواہی دی, وہیں پر بیٹھے ہوئے ہواری جادوگروں نے کچھ رسیاں پھینکی جو سانپ بن گئی, موسیٰ کی طرف جانے لگی. اللہ نے آواز قدرت موسیٰ تم بھی اپنا عصا پھینک دو.
موسیٰ تو بھی اپنا عصا پھینک دو. موسیٰ نے عصا پھینکا, اژدہا بن گیا, تمام سانپوں کو کھا گیا. وہ اژدہا فرعون, اس کے حواری, اس کے درباریوں کی طرف جانے لگا. سب نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئے ہیں. آئے قرآن سے پوچھتے ہیں آیا اس اژدہا کا اثر جو فرعون, اس کے حواری, اس کے درباریوں پہ پڑا تھا اور وہ ڈر گئے تھے, آیا موسیٰ بھی ڈرا تھا؟ آیا اس کا اثر موسیٰ بھی پڑا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَأَوْجَسَ فِي لَحْمِهِ موسیٰ فرماتی متن موسیٰ فرماتے ہیں موسیٰ کا گوشت کانپنے لگ گیا. علی فرماتے ہیں ساسا کبھی موسیٰ اور علی کو ایک ترازو میں نہ تولنا. موسیٰ اژدہا سے ڈر گیا, میں وہ علی ہوں جو 3 دن کا تھا, 3 دن کا تھا, 3 دن کا تھا. میں نے اژدہا کے 2 ٹکڑے کیے, اماں نے میرا نام سمتنی امی ہے لگا. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھ دیا. بہت بڑی عظمت ہے علی ابن ابی طالب. بس آخری ایک استدلال پڑھ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. خلیل ابن احمد فراہیدی مذہب اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں, صاحب علم عروض, عالم علم نحو بھی ہیں. ان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اپنی آخری عمر میں, زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے ولایت علی قبول کر لیا. وہ اکثر اوقات کہا کرتے تھے میرے نزدیک میں سنی عالم ہو کے علی کو پہلا امام اور پہلا خلیفہ مانتا. خلیل ابن احمد فرحیدی علی ابن ابی طالب مولا کو پہلا امام, پہلا خلیفہ مانتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ شیخین کی موجودگی میں فلاں 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 شخصیت تو ہے, محمد مصطفیٰ کے بعد بزرگوں نے ان کو اپنا امام بنا دیا تھا, تم کیوں نہیں مانتے؟ تو انہوں نے استدلال کیا. منطق کی بات میں قضیہ محصورہ, اس میں جو کل ہوتا ہے فلسفی صاحب, اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. قضیہ محصورہ میں جو کل ہے اس کل کا بہت دائرہ وسیع ہے. اسی قضیہ محصورہ کو ایک کل کو لے کر خلیل ابن احمد فراہیدی نے استدلال کیا. خلیل ابن احمد فراہیدی فرماتے ہیں یحتاج الکل الیہ, کہتے ہیں پوری کائنات کو علی کے دروازے پہ جھکتا ہوا دیکھا. استغناءہ عن کل, علی کو کسی کے دروازے پہ نہیں دیکھا. کہتا ہے پوری کائنات علی کے دروازے پہ جھکتی ہوئی نظر آتی ہے, علی سب سے بے نیاز نظر آتے ہیں. ہوا دلیل علی چن امام الکل. کہتے ہیں پوری کائنات کا دروازہ علی پہ جھکنا اور علی کا کسی کے دروازے پہ نہ جھکنا, یہی دلیل ہے علی امام الکل, علی پوری کائنات کا امام ہے. بس عزت بھی بڑی تھی, مصیبت بھی بڑی تھی. امر ہوا ہے جناب مسلم بن عقیل کے متعلق. راہ کربلا, راہ امام حسین کے سب سے پہلے شہید ہیں مسلم بن عقیل. روایت کہتی ہے مسلم بن عقیل کی شہادت کے وقت عمر 28 سالہ جوان تھے. علامہ علی نقی نقن رحمت اللہ علیہ قبلہ اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ مسلم دیباچہ کربلا ہے. 500 صفحے کی کتاب لکھو, 1000 صفحے کی کتاب لکھو, کتاب کے پہلے صفحے میں ایک دیباچہ لکھا جاتا ہے جو پوری کتاب کا مجموعہ ہوتا ہے. علامہ علی نقی نقن فرماتے ہیں جو کربلا میں ظلم ہوا وہی ایک دن میں مسلم سے ہو گیا. اجرکم اللہ.
کربلا میں تلوار چلی، مسلم اکیلے پہ تلوار چلی، کربلا میں نیزے چلے، مسلم اکیلے پہ نیزے چلے، حتیٰ کہ کربلا میں پتھر برسائے گئے، مسلم پہ بھی پتھر برسائے گئے، کربلا میں آگ لگی، مسلم کے جسد پہ آگ لگی۔ اجرکم اللہ، 28 سالہ جوان ہے مسلم۔ امام مظلوم نے ایک دن 15 رمضان تھی، مسلم کو بلایا، فرماتے مسلم کوفہ والوں کے 18,000 خط آ گئے ہیں، مسلم میری طرف سے وکیل بن کے کوفہ جاؤ۔ رب اکبر کی قسم ہے، امام مظلوم کربلا نے مسلم کا ایک خط میں تعارف کرایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یا اہل الکوفہ بوئستو الیکم رجل مثلی، فرماتے ہیں کوفہ والے ہو، یہ جو بھیج رہا ہوں اسے مسلم نہیں، اسے حسین سمجھنا۔ اجرکم اللہ، امام فرماتے ہیں اسے مسلم نہیں، اسے حسین سمجھنا۔ پھر فرماتے ہیں بوئستو الیکم رجل اخی وابن عمی وثقۃ من اہل بیتی، فرماتے یاد رکھنا کوفہ والے ہو، یہ جو آ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا 18 سالہ بھائی ہے۔ امام فرماتے یاد رکھنا، قدر کرنا، تنہا نہ چھوڑ دینا۔ مسلم چلے، 15 رمضان کو چلے، 5 شوال کو مسلم کوفہ پہنچے۔ پہلا قیام مختار ثقفی کے گھر میں، مسلم نے امام کا خط لوگوں کو سنایا، گروہ در گروہ لوگ حسین مسلم کے ہاتھ پہ حسین کی بیعت کرنے کے لیے آئے۔ بیعت کرتے کرتے 30,000 کا مجمع دیکھا، 30,000 کا مجمع دیکھ کے مسلم نے مظلوم کربلا کو خط لکھا۔ فرماتے ہیں مولا کوفہ کے حالات ٹھیک ہے، کوفہ والوں کی تلواریں آپ کی حمایت کے لیے تیار ہے، مولا بہنوں کو لے کر، مولا بچوں کو لے کر، مولا بھائیوں کو لے کر کوفے آ جائیے۔ مولا فرماتے ہیں، مسلم فرماتے ہیں مولا آ جائیے۔ میں کہتا ہوں مسلم شہادت سے 27 دن پہلے، توجہ کرنا، مسلم شہادت سے 27 دن پہلے خط لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مولا بہنوں کو لے کر، بھائیوں کو لے کر آ جائیے۔ 9 ذی الحج کی رات تھی، اکیلا مسلم تھا، دیواروں کو دیکھ کے کہتا تھا کاش کہ کوئی ہوتا جو جا کے میرے مولا کو کہتا مولا کوفے نہ آ جائیے گا، مولا کوفے نہ آئیے گا، مولا یہ تو بے وفا تھے، مولا مجھے تنہا چھوڑ گئے۔ اجرکم اللہ، ادھر مسلم نے خط لکھا، ادھر اموی جاسوسوں نے خط لکھا، کہا یزید اگر مسلم کچھ دن اور رہے کوفہ تیرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اس کتے نے ابن زیاد کو بصرہ سے کوفہ بھیجا، یہ آتے ہی اس نے قتل و غارت شروع کر دی، اس نے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا، اس ظالم نے آتے ہی جاسوسوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ حالت یہ ہے مسلم گھروں میں گھر بدلتے جا رہے ہیں، مسلم ایک گھر سے دوسرے گھر بدلے جا رہے ہیں۔ حالت یہ ہے مسلم نے نماز پڑھائی ہے مختصر تعداد، نماز عشاء کے بعد 30 بندے، مسجد کے بعد جناب مسلم مسجد کے دروازے پہ آئے 10 بندے، مسلم پاپل کندہ کے دروازے پہ آئے، جا کے دیکھا مسلم نے نظر یمین و شمالا، مسلم دیکھتے ہیں مسلم کو راستہ بتانے والا نظر نہیں آتا، مسلم کو کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے، اکیلا مسلم ہے، جائے تو کہاں جائے۔ علماء فرماتے ہیں حالت کیا تھی، پردیسی سید تھا، بیگانی نگری تھی، سنسان گلیاں تھی، بند دروازے، اللہ اکبر۔ مسلم بے عنوان صفی، مسلم کی ذمہ داری بنتی ہے، پہلے کے حالات بتائے تھے، اب تازے حالات مولا کو بتائیں۔ اب مسلم جا کے کوشش کرتے ہیں دروازے سے جا کے کوفے سے نکل کر مولا کو اطلاع دے۔ مسلم جس دروازے پہ جاتے ہیں فوج در فوج آئے، پوری رات مسلم کبھی ادھر، پوری رات مسلم کے کبھی ادھر، صبح ہوئی
حالت کیا ہے، ایک ٹوٹی ہوئی مسجد نظر آئی، سارا دن مسلم نے وہیں پر قیام کیا، رات ہوئی پھر مسلم دروازے پہ آئے، دیکھا فوج در فوج آئے، حالت کیا ہے، 3 دن تک مسلم کی یہی حالت رہی، تاریخ بتاتی ہے 3 دن سے مسلم نے نہ کھایا ہے، مسلم نے نہ پیا ہے، بھوکا پیاسا مسلم، ایک رات مسلم رات کی اندھیری میں نکلے، حالت کیا ہے، تاریکی اتنی ہے اور بھوکو پیاس اتنی ہے، مسلم قدم کہاں رکھتے ہیں، قدم پڑتا کہاں ہے، خلاف توقع مسلم نے ایک دروازے کھلے ہوئے دروازے پہ کھڑی ہوئی مستور جس کا نام طبع تھا، مسلم نے اسے دیکھا، قریب آئے، فرمایا السلام علیکم یا امت اللہ، علیکہ السلام یا عبد اللہ، فرماتے حل لی شربت من الماء السبیل، فرماتے ہیں تھوڑا سا پانی کا جام دے سکتی ہے، پانی دیا، مسلم نے پیا، پانی پی کے مسلم وہیں پر بیٹھ گئے، یہ عورت یہ خاتون جام اٹھانے کے لیے آئی تو کہتی ہے اولم تشرب، پی نہیں لیا، مولا فرماتے ہیں پی لیا، کہتے شیخ کوفے کے حالات خراب ہیں، اپنے گھر کی طرف چلا گیا، توجہ کرنا، جب اس نے کہا کوفہ کے حالات خراب ہیں، اپنے گھر کی طرف چلا گیا، گھر کا نام سننا تھا، مسلم خاموش تھا، مسلم کی آنکھیں جواب دے رہی تھی، تیسری دفعہ آئی، لہجہ بدلا، کہتی شیخ میں بیوہ ہوں، میرے دروازے پہ کوئی بیٹھے مجھے برداشت نہیں ہے، غیرت بنو ہاشم مسلم کے چہرے پہ آئی، فرماتے ہیں مالی فی حاضر کسر منزلم ولا عشیرہ، بار بار گھر کا جو کہتی ہے تو بتا جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، کہتی ہے کہاں سے ہو، مسلم فرماتے ہیں میں مدینہ سے ہوں، کہا کون سا محلہ ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے جب اس نے پوچھا نا، امام مسلم فرماتے ہیں قبیلہ بنی ہاشم، کہتی ہے نام کیا ہے، کہا مسلم بن عقیل، میرا نام مسلم ہے، کہتی ہیں آقا معافی چاہتی ہوں پہچانا نہیں ہے، اندر تشریف لائیے، مسلم جب اندر آئے، ساری رات مسلم نے عبادت کی ہے، صبح فجر کی وقت نماز کے بعد مسلم کے کانوں پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، مسلم نے کیا دیکھا، میں کہتا رہتا ہوں مسلمانوں کی فوج تھی، بلند نیزے تھے، چمکتی ہوئی تلواریں تھی، کوفہ کا ایسا ہجوم تھا، بھرے کوفے کے مسلمانوں میں اکیلا مسلم تھا، جب مسلم نے یہ دیکھا، مسلم نے امامہ پہنا، تلوار اٹھائی، فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلم باہر آئے، خوبصورت جنگ لڑ رہے تھے، فوج در فوج بلائی جا رہی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلم کو قابو نہیں پایا جا سکتا، انہوں نے گڑھا کھودا، مسلم جنگ لڑتے لڑتے اس کرے میں گر گئے، اچانک کیا دیکھا، کوئی اجتماعی حملہ ہوا مسلم پہ، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوفہ کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے گرم پانی برسا رہی تھی، کوفہ کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے یہ گرم آگ برسا رہی تھی، اکیلا تھا مسلم، گرفتار کر لیا گیا، دارالامارہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، مسلم کو کوئی تانا دیتا ہے، مسلم خاموش، کوئی تانا دیتا ہے، مسلم خاموش، دارالامارہ دربار میں جب لے کر آئے تو ایک خوش آمدی نے کہا مسلم امیر کو سلام کرو، مسلم فرماتے مالی امیر سے حسین، میرا ایک ہی امیر ہے جو زہرا کا بیٹا ہے، مکالمے کے بعد ابن زیاد نے کہا لے جاؤ اسے دارالامارہ کی چھت پہ گرا دو، روایت کہتی ہے تاریخ میں، بس عزیزو میرا خطاب تمام ہو گیا، روایت کہتی ہے 2 شہید ہیں جن کو پسے گردن لٹا کے شہید کیا گیا، پہلا ہے مسلم، دوسرا ہے زہرا کا لال، میں کہتا ہوں مسلم جب تمہیں پسے گردن لٹایا جا رہا تھا، ذبح کیا جا رہا تھا، تمہیں دیکھنے والی بہن نہیں تھی، آئے میرا
بہنیں دیکھنے والی تھی جب جناب حسین علیہ السلام کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے. مسلم وہ شہید ہے جس کی لاش پہ رسی ڈال کے کبھی کوفہ کی کس گلی, کبھی کوفہ کی کس گلی جناب زہرا تھی کہہ رہی تھی حیا کرو. القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وهواي غالب طاعتي قليل معصيتي كثير فكيف حيلتي يا ستار الغيوب يا غفار الذنوب يا كاشف الكروب اغفر ذنبي كلها بحرمة